اسلام کی آمد کے وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک فارس کی کسرائیت اور دوسری روم کی قیصریت۔ تاریخ کی اوراق پر اس پر شاہد عادل ہیں کہ دونوں کفری طاقتوں کو اصحاب رسول نے اپنی خداداد صلاحیتوں کے ذریعے مغلوب کیا۔ کسریٰ کے غرور کو سیدنا فاروق اعظم نے خاک میں ملایا تو رومی طاقت کا سیدنا امیر معاویہ نے گلا گھونٹ دیا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں عہد معاویہ کی ان مہمات کا ایک اجمالی خاکہ پیش کر دیا جائے تاکہ آپ کی دینی و ملی خدمات سے امت مسلمہ روشناس ہو سکے۔ 18 اور 19 ہجری میں آپ نے کیساریہ کو فتح کیا۔ دور فاروقی میں اسقلان علاقہ فلسطین کو آپ نے دوبارہ فتح کیا۔ 27 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحری بیڑا لے کر قبرص کی جانب بڑھے۔ اسلامی تاریخ میں یہ پہلی بحری جنگ تھی۔ 28 ہجری میں قبرص سائپرس کا عظیم الشان جزیرہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔ 32 ہجری میں حضرت امیر معاویہ نے قسطنطنیہ کے قریب کے علاقوں میں جہاد جاری رکھا۔ 33 ہجری میں افرنتیہ، ملتیہ اور روم کے کچھ قلعے فتح کیے۔ 35 ہجری میں آپ کی زیر قیادت غزوہ ذی خشب پیش آیا۔ 42 ہجری میں غزوہ سیستان پیش آیا اور سندھ کا کچھ علاقہ مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ 43 ہجری میں ملک سوڈان فتح ہوا اور سجستان کا مزید علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ 44 ہجری میں کابل فتح ہوا اور مسلمان ہندوستان میں کندابیل کے مقام تک پہنچ گئے۔ 45 ہجری میں افریقہ پر لشکر کشی کی گئی اور ایک بڑا حصہ مسلمانوں کے زیر نگیں آیا۔ 46 ہجری میں صقیلیہ سسلی پر پہلی بار حملہ کیا گیا اور کثیر تعداد میں مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ 47 ہجری میں افریقہ کے مزید علاقوں میں جہادی مہمات جاری رہیں۔ 50 اور 51 ہجری میں غزوہ قسطنطنیہ پیش آیا اور قسطنطنیہ پر مسلمانوں کا یہ پہلا حملہ تھا۔ 54 ہجری میں مسلمان نہر جیحون کو عبور کرتے ہوئے بخارا تک جا پہنچے۔ 56 ہجری میں غزوہ سمرقند پیش آیا۔ کلیوں کو جگر کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ یہ وہ کارنامے تھے جو جناب امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کے ہاتھوں پیش آئے۔ اور اس کے ساتھ بخاری شریف کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں جس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اور آپ کی صحابیت و شرف صحابیت دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ کتاب و سنت کی واضح بشارتوں سے یہ ثابت ہے کہ تمام صحابہ قطعی جنتی ہیں، جن میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص بشارت کا مصداق حضرت امیر معاویہ ہیں، جن سے ان کے جنتی ہونے کی مزید واضح شہادت ملتی ہے۔ چنانچہ ایک صحابیہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ آپ بیدار ہوئے اور مسکرانے لگے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ وجہ کیا بنی کہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا کہ میری امت کا ایک لشکر باہری جہاد کر رہا ہے، یعنی سمندر کے اوپر لڑ رہا ہے، پانیوں کے اوپر جہاد کر رہا ہے۔ تو آپ اس کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ تو حضرت ام حرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل فرما دے۔ تو آپ نے دعا کی حضرت ام حرام کے لیے، اور اس موقع پر ایک بہترین اور ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ جس کا مصداق حضرت امیر معاویہ بنتے ہیں۔ فرمایا اول جیش من امتی یحزون البحر قد اوجبوا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2924 میں یہ بات مذکور ہے۔ فرمایا میری امت میں پہلا لشکر جو باہری جہاد کرے گا یقیناً اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ تو یہ باہری جہاد حضرت امیر معاویہ کے دور میں پیش آیا، جب صحابہ کرام نے عرب کو فتح کیا اور عجم کے اندر اپنے قدم جمانے شروع کیے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے 1700 بحری جہازوں پر مشتمل ایک قافلہ اور ایک باہری بیڑا ترتیب دیتے ہوئے بحرہ روم کے اندر جب ڈالا تو بحیرہ روم کے جزیروں کو فتح کرتے چلے گئے، اور اس بشارت کا مصداق ٹھہرے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا اسی لشکر کے اندر شامل ہوئیں اور آپ کو شہادت کا مرتبہ ملا۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، کہ میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ کا جہاد کرے گا ان کو بخش دیا جائے گا۔ مدینہ قیصر قسطنطنیہ کے غزوے کے متعلق یہ 49، 50 یا 51 ہجری میں پیش آیا، جس کا سپہ سالار سفیان بن عوف کو مقرر کیا گیا، اور یہ حضرت امیر معاویہ کی خلافت کا عہد تھا۔
اس سے صاف معلوم ہوا کہ اسلامی تاریخ میں سب سے اول بحری جہاد کا مشورہ دینے والے اور اس کا تصور پیش کر کے بحری جہاد کو مہم کو عملاً پایا تکمیل تک پہنچانے والے امیر معاویہ ہیں۔ یہ عظیم کارنامہ حضرت معاویہ کی محض ایک تاریخی خصوصیت ہی نہیں بلکہ بشارت نبوی کی روح سے عظیم سعادت بھی ہے۔ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستاں میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ تو اسی موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں میری امت کا ایک لشکر پانیوں پہ یوں جہاد کر رہا ہے جیسے بادشاہ اپنے تختوں پہ سوار ہوتے ہیں، وہ اس طرح بحری جہازوں پہ سوار ہوں گے۔ تو اسی لیے بحری جہاد کا مرتبہ جو بری جہاد ہے اس سے زیادہ ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ کے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا، اور اتنے علاقوں کی فتوحات اور بحری جہاد کا جو صحرا ہے یہ جناب امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ کے سر سجتا ہے کہ جنہوں نے اتنی فتوحات کر کے، اتنی اسلام کی خدمت کر کے دنیا کے اندر اپنا نام بنایا۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام صحابہ کرام و اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔